قربانی کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تین باتیں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج عید الاضحیٰ کا دوسرا دن ہے، شاید نیو یارک میں آج عید کا پہلا دن، یعنی آج عید کا دن ہے، چونکہ یہاں پر بھی جو ہے نا ڈپینڈنگ اپون مون سائٹنگ، یہ ایسٹ کوسٹ اور ویسٹ کوسٹ کے اندر ایک چاند کا ڈفرنس تھا کہ یہاں کیلیفورنیا میں ایک دن پہلے چاند ہو گیا تھا اور ایسٹ کوسٹ میں جو ہے وہ ایک دن بعد ہوا ہے، تو آج وہاں پر عید اور کیلیفورنیا کے اندر یہاں پر کل عید تھی اور آج دوسرا دن ہے عید کا، عید الاضحیٰ کا۔ اینی وے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عید اضحیٰ جو ہے اس کو عید قربان کہا جاتا ہے، قربانی کی عید، اور اس میں جو ہائی لائٹ چیز ہوتی ہے وہ قربانی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اور یہ سنت الہیہ ہے کہ پروردگار اس قربانی کو زندہ رکھنا چاہتا ہے تاکہ قیامت تک لوگ اس قربانی کے فلسفے کو، اس قربانی کو، اس لیسن کو، اس درس کو یاد رکھیں قیامت تک کے لیے، جس کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ حجاج پر جو حج ابراہیمی کی سنت پر جا کر ادا کرتے ہیں اور جس کو حج ابراہیمی ہی کہا جاتا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت قرار پائی، چونکہ سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا، تو ان پر واجب قرار دے دیا کہ آپ منی کے اندر 10 ذی الحج کو اس قربانی کی یاد میں قربانی کریں۔ اچھا، اب سب سے پہلی بات تو قربانی کی ہے کہ قربانی جو ہے وہ کیا ہے۔ خوب، اس بات کو سمجھنے کے لیے میں مختصر سا جو ہے وہ تعارف یوں کرواؤں گا کہ جو 5 احکامات کی قسمیں ہیں، نمبر 1 واجب، اوبلیگیٹری، جس کو فرض بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ایک ہی چیز ہے، واجب یا فرض۔ فرض کا مطلب بھی اوبلیگیٹری ہوتا ہے، واجب بھی اوبلیگیٹری ہے، تو وہ حکم یا وہ عمل جس کو بجا لانا ہم پر واجب ہے اور اس کے ترک پر اللہ رب العزت کی طرف سے سزا ملے گی۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، واجبات ہیں نا یہ سارے کے سارے۔ اچھا، اب دوسری کیٹیگری ہے واجب کے مقابلے میں حرام کی۔ حرام ایبسولوٹلی فوربیڈن، مطلب اس کے بالکل اپوزٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ اگر مرتکب حرام ہوئے تو آپ کو سزا دی جائے گی۔ اور پھر واجب کے نیچے آتا ہے مستحب، اور اس کی بھی پھر اقسامات ہوتی ہے۔ مستحب مؤقت ہوتا ہے جس پر انفسائز کیا گیا ہو، جو کہ واجب کے قریب تر ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ واجب کی کیٹیگری میں فال نہیں کرتا۔ اچھا، مستحب کے بعد یہاں پر آ جاتا ہے، اس کے مقابلے میں آتا ہے مکروہ، جو کہ حرام کے نیچے ہے، اور ظاہر مکروہ کے اندر بھی وہ ضعف و شدت پایا جاتا ہے، لیکن بہرحال اس کی کیٹیگری بھی واجب کی حد تک جا کر رک جاتی ہے، واجب جو ہے نا وہ قرار نہیں پاتی۔ اور پھر 4 کے ساتھ ایک 5ویں کیٹیگری ہے مباح، جو علی کیفک، یعنی نہ واجب ہے نہ حرام ہے، بلکہ اٹس اپ ٹو یو۔ خوب، اب یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو قربانی ہے، سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں، چونکہ ہائی لائٹ اس کو کیا جاتا ہے، عید کا نام عید قربان ہے، کہ کیا جو قربانی ہے وہ واجب ہے یعنی فرض ہے، یا مستحب ہے، مستحب مؤقت ہے، یا جو ہے وہ سنت ہے۔ تو ایک سوال ہے سب سے پہلا تو جو ہے نا، خوب، نمبر 1، جو شخص حج کرنے گیا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ عَلَيْهِ سَبِيلًا، اب جس پر اللہ رب العزت نے حج کو واجب قرار دے دیا ہے، جو واجد الشرائط ہے، یعنی جو تمام تر کنڈیشنز کو میٹ کرتا ہے
اور اب اس پر حج واجب ہو گیا، اور ونس ان اے لائف ٹائم اس پر حج واجب ہے، ونس ان اے لائف ٹائم وہ حج پرفارم کر دے، دیٹس اٹ. لیکن اگر وہ زندگی میں مستطیع ہونے کے بعد حج پرفارم نہیں کرتا تو پھر ڈیفینیٹلی مستقر ہو جاتا ہے، اس کی گردن پر بیٹھ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگلے سال اگر وہ مستطیع نہیں بھی ہے تو قرض لے کر بھی جانا پڑے تو اس کو جانا چاہیے. اس کو کہتے ہیں مستقر ہونا، ٹرمینالوجی ہے. لیکن بہرحال جو شخص حج کرنے گیا ہے ونس ان لائف ٹائم جو کہ واجب ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ 10 ذی الحج کو منا کے اندر قربانی کرے گا. اگر وہ نہیں کرتا تو کیا ہوگا؟ وہ حالت احرام سے باہر نہیں نکل سکتا. اب دیکھیے، جو حج ہے اس کے 2 پارٹس ہیں. ایک ہے عمرہ مفردہ یا اس کو عمرہ تمتع کہتے ہیں، اور ایک ہے حج تمتع. 2 دفعہ آپ نے احرام پہننا ہوتا ہے. ایک مرتبہ جب آپ مدینے سے زیارت کر کے مکہ کی طرف جاتے ہیں عمرہ تمتع یا عمرہ مفردہ کرنے کے لیے، وہ جو حج سے متصل ہوگا تو عمرہ تمتع ہو جائے گا، تو آپ نے احرام پہنا، محرم ہو گئے، اور آپ پر وہ 24 چیزیں آلموسٹ جو ہیں وہ حرام ہوگی، انکلوڈنگ یور وائف. یعنی بیوی بھی حرام ہو گئی، اور خوشبو حرام ہو گئی، جدال حرام ہو گیا، شکار کرنا حرام ہو گیا، اور خون نکالنا حرام ہو گیا، مچھر مارنا یعنی اینیمل مارنا جو ہے نا وہ حرام ہو گیا، سائے کے نیچے چلنا جو ہے وہ حرام ہو گیا، گواہی دینا آپ پر حرام ہو گیا، نکاح کرنا آپ پر جو ہے وہ حرام ہو گیا. یعنی اب یہ حالت احرام ہے، آپ محرم ہو گئے. خوب، جب آپ احرام کی حالت میں آگے محرم ہو گئے، اب آپ نے جا کر اعمال عمرہ مفردہ کیے یا عمرہ تمتع جو ہے نا وہ کیے. اس میں طواف کیا آپ نے، اس کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد صفا و مروہ کی سعی کیا آپ نے 7 شوط. اس کے بعد آپ نے مروہ کے مقام پر پہنچ کر حلق یا سعی، اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو آپ کی مرضی ہے وہ آپ نے کی. حلق کہتے ہیں جو ہے نا وہ ٹنڈ کروانے کو، سرورہ عربی کی ٹرمینالوجی ہے. اور یہ جو تقصیر ہوتا ہے وہ تھوڑے سے بال کاٹ لیے، یا خواتین تھوڑے سے بال کاٹیں یا ناخن کاٹ لیں، تقصیر کہتے ہیں اس کو، یہ بھی ٹرمینالوجی ہے. تو اب آپ نے جو ہی تقصیر کی یا حلق کیا یعنی بال کٹوا لیے، ٹنڈ کروا لی، تو کیا ہو گئے؟ آپ اب اس حالت احرام سے باہر آ گئے. محرم تھے نا، آپ باہر آ گئے. اچھا، اب آپ مکہ کے اندر فری ہیں. اب آپ نے دوبارہ سے احرام پہننا ہے حج تمتع کے لیے. اس حج تمتع کا جو آپ نے احرام پہننا ہے، اس میں جب آپ محرم ہوں گے تو پھر وہی آپ کے اوپر چیزیں حرام ہو جائیں گی. آپ کی اپنی بیوی آپ پر حرام ہو جائے گی، جمع نہیں کر سکتے آپ، کسی قسم کی لذت آپ نہیں لے سکتے، نیا نکاح نہیں کر سکتے، گواہ نہیں بن سکتے، جدال نہیں کر سکتے، قسم نہیں اٹھا سکتے، یہاں پر جو ہے وہ شکار نہیں کر سکتے. یعنی اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا، سائے میں آپ جو ہے نا وہ نہیں چل سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، مچھر تک آپ جو ہے نا وہ نہیں مار سکتے. یہ ساری چیزیں اب آپ محرم ہو گئے ہیں. اب آپ جب گئے تو سب سے پہلے کیا ہوگا؟ واجبات کی بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ عرفہ کے میدان میں جا کر وقوف عرفہ کرنا 9 ذی الحج کو. اچھا، جب آپ نے جا کر جو ہے وہ عرفہ کے مقام پر وقوف عرفہ کیا تو یہ پہلا رکن ہو گیا حج کا. اس کے بعد آپ زوال شرع کے غروب آفتاب کے بعد وہاں سے نکلیں گے، مزدلفہ جائیں گے، اور مشعر الحرام بھی اس کو کہتے ہیں. مزدلفہ میں جا کے آپ نے رات گزارنی، جہاں سے اپنے کنکریاں بھی کلیکٹ کرنی ہوتی ہیں. پھر آپ 10 ذی الحج کی صبح اٹھیں گے، اور سورج نکلنے کے بعد 10 ذی الحج یعنی عید کے دن، یہ میں حج کی بات کر رہا ہوں، 10 ذی الحج کی صبح اٹھیں گے. اب آپ نے عید یعنی سورج نکلنے کے بعد وہاں پر آپ نے نماز پڑھی، اور پھر آپ نے مزدلفہ چھوڑنا ہے. یعنی آپ کا قیام جو ہے وہ مزدلفہ کے اندر ہوگا، الا جو کیفیت اضطراری ہوتی ہے خواتین کے لیے، مریضوں کے لیے، کہ آپ نے رات گزارنی. اور پھر آپ وہاں سے نکلیں گے مزدلفہ سے منا کی طرف سورج نکلنے کے بعد. جب آپ منا میں داخل ہوئے تو سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں پہلے دن 10 ذی الحج کو. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ آپ نے قربانی کرنی ہے. یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے. اگر آپ قربانی نہیں کریں گے تو بات کا عمل نہیں کر سکتے، بات کا عمل نہیں کریں گے تو آپ حالت احرام میں رہ جائیں گے. تو یہاں پر آپ پر واجب کیا ہے کہ آپ 10 ذی الحج کو
صبح جو ہے جب آپ منا میں داخل ہوں تو کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کریں. قربانی کرنے کے بعد اب آپ نے حلق اور سرورہ، یعنی اگر پہلی دفعہ گئے تو سرورہ، وہی آپ حلق کر یعنی حلق یا سرورہ ایک ہی چیز ہے. پہلی دفعہ گئے ہیں تو آپ جو ہے نا وہ آپ پر مطلب اس کی بھی بعض جگہوں پر چھوٹ ملتی ہے ود کنڈیشنز، لیکن آپ جو ہے نا ٹن کرواتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ آپ نے تھوڑے سے بال کاٹ لیے. اب جو ہی آپ نے 10 ذی الحج کو کنکریاں مارنے کے بعد، قربانی دینے کے بعد، حلق یا سرورہ کرنے کے بعد حالت احرام سے باہر آ گئے، غسل کیجئے، شاور لیجئے، نارمل کپڑے پہن لیجئے، آپ پر ساری چیزیں ریسٹور ہو جائیں گی الا 2 چیزیں، بیوی اور خوشبو. اور وہ کب حلال ہوں گی؟ کہ جب آپ نے جا کر اعمال مکہ کر لیے، جس کے اندر جو ہے وہ ایک طواف کعبہ ہے، 2 رکعت نماز ہے، صفا مروہ کی سعی ہے، اور اس کے بعد طواف نساء ہے. طواف نساء کیا، 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھی، دیٹس اٹ، حجکم مقبول و سعیکم مشکور. اب آپ آزاد ہو گئے اور نارمل انسان ہے، حالت احرام سے باہر نکل آئے. خوب، اب 10 ذی الحج کو حاجی کے لیے واجب ہے کہ وہ وہاں پر قربانی کرے، بہتر ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کرے. نمبر 1 یہ بات کلیئر ہو گئی. اب آگے چلتے ہیں. اب اگر کوئی شخص حج پر نہیں ہے تو کیا اس پر بھی قربانی واجب ہے؟ جیسے کہ حاجی کے لیے اس سیکوینس کے اندر اس کا الٹرنیٹو ہے بائی دا وے، اگر کوئی قربانی نہیں کر سکتا تو وہ روزے رکھے گا، اس کا الٹرنیٹو نعم البدل. اور اس میں سے یہ کہ 3 وہاں پر رکھے، باقی گھر میں آ کے رکھ لے، یہ نعم البدل ہے. اگر وہ مستطیع نہیں ہے، یعنی اس کے پاس قربانی کرنے کے پیسے نہیں ہیں، دوسرے معنوں میں اس کا بھی نعم البدل دیا گیا، اس اصل قربانی کا بھی جو منی میں کرنی ہے آپ نے، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد بود کے اندر. اچھا، وہ شخص کے جو نہ اس نے کبھی حج کیا ہے، ابھی تک وہ مستطیع نہیں ہوا، یا حج کر چکا آپ اپنے علاقے کے اندر ہے، پاکستان میں ہے، کسی بھی ملک میں، امریکہ میں ہے، تو کیا 10 11 یا 12 کو، اب اس کے پاس 3 دن ہے کہ وہ 10 کو قربانی کرے یا 11 کو یا 12 کو، لیکن جب تک وہ قربانی نہیں کرے گا اور سرورہ حلق نہیں کرے گا، حالت احرام سے باہر نہیں آ سکتا. یہ بات ذہن میں رکھیے. لیکن بہرحال اب اگر وہ شخص وہاں پر نہیں ہے تو کیا اس پر ہر سال قربانی واجب ہے؟ نہیں. کیا ہر مسلمان پر جو صاحب استطاعت ہو قربانی واجب ہے؟ نہیں. تو پہلی بات تو یہ ضروری سمجھنا ہے کہ قربانی جو ہے منی میں جو حج کرنے گیا ہوا ہے اس کے علاوہ نمبر 1 یہ واجب نہیں ہے. دیکھیں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. میں اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ جس معاشرے کے اندر آپ رہتے ہیں اس معاشرے کے اثرات جو ہیں وہ کس قدر ہوتے ہیں ہمارے ذہنوں کے اوپر. اب ہمارا معاشرہ، پاکستانی معاشرہ جو ہے، ہمارا کلیم یہ ہے کہ ہم 30% ہیں، لیکن بہرحال وہ 22 سے 30 کے درمیان کہیں پر جا کر فگرز ملتی ہیں جو فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، جن کو شیعیان حیدر کرار کہا جاتا ہے. اور میجورٹی ہمارے جو ہیں وہ ظاہر ہے برادران اہل سنت ہیں، جس کے اندر حنبلی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، اور اکثریت ان میں جو ہے وہ حنفی یعنی احناف جو ہے نا وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا، ان کو پاکستان کے اندر مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں زیادہ تر ان کو بریلوی کہا جاتا ہے، مطلب سنی بریلوی، کیونکہ ظاہر جیسے سنی ہیں، بریلوی ہیں، سنی ہیں، دیوبندی ہیں، سنی اہل حدیث ہیں، یا عرف عام ان کو وہابی بھی کہتے ہیں. تو وہ ایک مطلب ظاہر کیٹیگریز ہیں نا. لیکن بہرحال جو پرائمرلی ہے وہ کیا ہے کہ اکثریت جو ہے وہ اہل سنت کی ہے، اور ان میں بھی جو حنفی اہل سنت ہیں ان کی اکثریت، اور ان میں بھی جو بریلوی ہیں ان کی سنت ہے. چونکہ جو دیوبندی ہیں وہ بھی فقہی حساب سے جو ہے وہ امام ابو حنیفہ ہی کے ماننے والے ہیں، لیکن ظاہر ہے پھر جا کر آگے ان کی مزید شاخیں جو ہے وہ ہو جاتی ہیں. خوب، اب یہاں پر کیا ہے کہ ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر ایک ماحول اس طرح سے بن جاتا ہے یا بنا ہوا ہے یا بن چکا ہوا ہے کہ بعض اوقات مسئلہ بیان کرنا بھی جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. اب پہلی بات تو یہ سن لیجئے، اچھا اب برادران اہل سنت جو ہے وہ ان کے نزدیک
اس کا بھی ایک جو مصدر ہے، یعنی جو منبع ہے، جو سورس ہے، وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور وہ اس کی بھی تفسیر میں کہ فصل لربک وانحر، اے میرے حبیب پس آپ جو ہے نا وہ ویسے ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر. اب ظاہر ہے وہ اگر اس بحث میں چلا جائے تو یہ کوثر کیا ہے، خیر کثیر کیا ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. لیکن اس میں جو ہے نا فصل لربک وانحر، اور نماز ادا کرو پس قربانی کرو. نحر کہتے ہیں قربانی کرنے کو، زمانے میں اونٹ نحر کیا جاتا تھا. اچھا اب یہاں پر جو ہے نا وہ یہ ہے کہ نمبر ایک تو یہ ہو گیا نا فصل لربک وانحر. تو دوسرا کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ وہ کہتے ہیں کہ جس نے قربانی نہیں کی وہ عیدگاہ میں نہ آئے، یعنی نماز پڑھنے آنے. اب ظاہر ہے ان کا ایک مصدر ہے، میں اس پر بحث نہیں کرنا چاہتا، مجھے اس پر اجتہاد نہیں کرنا، کیونکہ اس لیے کہ ظاہر ہے وہ ایک الگ بحث ہے کہ مطلب جو ہے نا کیا اس کو آپ سورس بنا سکتے ہیں، اور اس پر جو ہے نا اس کے سیاق و سباق میں کہیں پر جا کر یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ جنہوں نے قربانی کرنی تھی ان کو کہا ہو کہ بھئی تم لوگوں نے جب تک قربانی نہیں کرنی نماز کے لیے. میں اس بحث میں نہیں پڑھتا، چونکہ یہ میرا پروگیٹیو نہیں ہے اور ہماری جو ہے نا وہ بہرحال ٹیریٹوری نہیں ہے کہ اس بحث میں جو ہے نا پڑھا جائے. تو خلاصہ کلام کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے اس کے مطابق جو عام مسلمان ہیں، جو فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ماننے والا ہے، اگر وہ منی میں نہیں ہے اور حالت احرام میں نہیں ہے، حج کرنے کے لیے نہیں گیا ہو، تو نمبر 1 تو یہ ہے کہ یہ قربانی اس پر واجب ہے ہی نہیں، وہ مستطیع ہو یا نہ ہو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. کیا قربانی واجب ہے؟ نہیں. کیا فرض ہے؟ نہیں. کیا ہے؟ مستحب ہے. کیا ہے؟ سنت ہے. کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہو سکتی ہے، سنت مستحب مؤکد ہے، ہائیلی ریکمینڈڈ ہے. نمبر 1 تو جو ہے نا وہ یہ کہ یہ واجب نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، یہ مستحب ہے، ریکمینڈڈ ہے. آپ مستطیع ہوں یا نہ ہو، اس کا نصاب سے کوئی تعلق نہیں ہے. نمبر 1. اچھا جب یہ مستحب ہے تو پھر اس پر احکامات واجبی جو ہے وہ صدق نہیں کریں گے. اب احکامات واجبی میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے قربانی کرنا ہے تو قربانی کرنے کی شرائط ہیں کہ کون سا جانور کتنے سال کا ہو، اس کی کنڈیشنز کیا ہوں، وہ بے عیب ہو تو عیب سے مراد کیا ہے، وہ کن ٹوٹا نہ ہو، وہ بیمار نہ ہو، وہ لاغر نہ ہو، وہ کانا نہ ہو، وہ لولا لنگڑا نہ ہو. اب یہ ظاہر ہے اس کی جو ہے شرائط ہیں، لیکن کس قربانی کی؟ وہ جو آپ نے منی میں کرنی ہے، وہ جو آپ پر واجب ہے. لیکن اگر میں عام قربانی کرنا چاہوں تو کیا وہ شرائط مجھ پر واجب ہوں گی؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ واجب نہیں ہے. تو کیا لولے لنگڑے کی قربانی کرنا جائز ہے؟ جائز ہے. کہاں پر؟ منی کے علاوہ کسی بھی جگہ آپ نے اگر کرنی ہو جو مستحب قربانی ہے. کیا کانے کی قربانی ہو جائے گی؟ ہو جائے گی. یعنی جائز ہے. یعنی شرائط کس کے لیے ہیں؟ اگرچہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک ایڈیشنل کنڈیشن بھی ہوتی ہے کہ ہم جو خصی بکرا ہوتا ہے اس کو بھی عیب سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں جو اس کی بھی قربانی نہیں ہوتی. لیکن اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ قربانی بذات خود واجبات میں سے نہیں ہے جو پاکستان میں کی جاتی ہے، جو ہم فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ماننے والے. اچھا اب آگے چلے آتے ہیں. آگے یہ کہ قربانی جو وہاں پر بھی واجب ہے کیوں ہے؟ اچھا اب اس کے ساتھ بہت ساری اور چیزیں آ جاتی ہیں مستحبات کے اندر. فار ایگزامپل اول ذی الحجہ سے ناخن نہ کاٹیں، بال نہ بنوائیں. اب ظاہر ہے یہ ساری چیزیں بھی در حقیقت تو اس حاجی کے لیے ہیں، لیکن پھر کہا جاتا ہے کہ یہاں پر بھی پروردگار آپ کو سکھانا چاہتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پروردگار نے مستطیع لوگوں کو بلایا تاکہ ان کو سکھائے وہاں پر. لیکن ہاں اگر یہاں پر آپ سیکھنا چاہتے تو کیا سیکھنا ہے؟ اس فلسفہ قربانی کو، اس کی اسپرٹ کو. کس کی قربانی؟ کون دے رہا ہے؟ کیسے دینی ہے؟ اب ظاہر ہے پوری کی پوری سٹوری جو ہے اس کے اندر ایک درس نہیں ہے، دروس ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ نبی خدا ہیں، حبیب اللہ ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کون ہیں؟ ذبیح اللہ ہیں، نبی خدا ہیں،
فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام. ان کی پیدائش کیسے ہوتی ہے؟ پوری کی پوری سٹوری. حضرت حاجرہ ان کی والدہ کون ہے؟ اور بی بی سارہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیٹی. حضرت اسحاق کی والدہ جہاں سے یہ یہودی ہمارے کزن جو ہے نا وہاں سے نکلے ہیں. مطلب پوری بیک گراؤنڈ تو دیکھیں نا, وہ فیملی بیک گراؤنڈ. حضرت سارہ کون ہے؟ کہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملی ہے؟ کتنی خوبصورت اور چہتی اور بلیورڈ ون جو ہے نا بیوی ہیں. حضرت بی بی حاجرہ کون ہے؟ ان کو ریکمینڈ کس نے کیا؟ ان کی شادی کیسے ہوتی ہے؟ ان کو کب اولاد ملتی ہے, ان کو کب اولاد ملتی ہے؟ اور پھر ڈسپیوٹ کیا ہے؟ کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وعدہ غیر ذی زرع میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں؟ سوچنے اور سمجھنے والی ہیں, بہت ساری باتیں ہیں. اور پھر کس طرح سے مکہ آباد ہوتا ہے؟ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے اللہ کے حکم پر حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر وہاں پر بناتے ہیں. اور پھر قربانی کے لیے جب اللہ رب العزت یا بنی انی ارا فی المنام ان اذبحک, اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, یعنی مجھے حکم ہوا. یا ابتا تو عمر, یا ابتا افعل ما تؤمر, بابا جان انجام دیجیے جس کا حکم آپ کو دیا گیا. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اچھا پوری سٹوری کو دیکھیں نا تو قدم قدم پر ایک لیسن ہے جس کو زندہ رکھنے کے لیے پروردگار نے قربانی کو حاجی پر واجب قرار دیا. قربانی پہلی بات ہے کہ پورے کا پورا حج ریچولز جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ میقات سے لے کر آخری طواف نساء تک جو ہیں, آپ ان ریچولز کو اٹھا کر دیکھ لیجئے. امام سجاد علیہ السلام کی جو ہے اس حدیث مفصل کو دیکھ لیجئے آپ کو, تاکہ پتہ چلے کہ اس کا فلسفہ ہر قدم کے اوپر اس کی وجوہات کیا ہے, فلسفی کیا ہے, کس بات کو سکھانا چاہتا ہے, سمجھانا چاہتا ہے پروردگار. وہ جو ڈسکریمنیشن لیس, یعنی ایک ہی لباس, ایک ہی رنگ, ایک ہی زبان, وہ جو میقات پر انسان لبیک کہتا ہے, تلبیہ جسے کہا جاتا ہے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمہ لک والملک لا شریک لک لبیک. وہاں سے شروع کرے سیکھنا انسان. اور جب قربانی پر پہنچے تو قربانی کی تمام تر جزیات, حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرتے ہیں, اگرچہ وہ فدیناہ بذبح عظیم ہے, اللہ رب العزت نے ریپلیس کر دیا. حضرت اسماعیل کی جگہ پر حضرت حق نے جو ہے وہ وہاں پر دمبا آ جاتا ہے, اور جس کی وجہ سے جو ہے حضرت ابراہیم کی قربانی بھی قبول ہوتی ہے اور قربانی ہوتی بھی ہے. تو اب قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ سیکریفائز کسے کہا جاتا ہے؟ کس چیز کو سیکریفائز کرنا ہے؟ اپنی سب سے پسندیدہ محبوب چیز کو خدا کی راہ میں قربان کرنا ہے. حضرت میں نے عرض کیا کہ اگر آپ اس پوری سٹوری کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ارزش, امپورٹنس, ویلیو, اہمیت ہے کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے, تاکہ پتہ چلے کہ ابراہیم علیہ السلام کس اسماعیل کو قربان کر رہے ہیں. یعنی ایک ہوتی ہے باپ اور بیٹے کی محبت, ایک عام باپ اور بیٹے کی محبت, لیکن اب اس کو اگر آپ جو ہے وہ تھوڑا ملٹی پلائی کر دیں تو یو ول سی کہ یہ عام باپ اور بیٹا نہیں ہے, یہ ابراہیم خلیل اللہ ہے, وہ اسماعیل ذبیح اللہ ہے, وہ بھی نبی ہیں, یہ بھی نبی ہیں. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا یہ ٹائٹن کے جو ہے نا وہ جو بھی حادثہ پیش آیا اس کی وجہ سے باپ بیٹا کی مثالیں اور پورا سوشل میڈیا جو ہے نا بھرا پڑا ہوا. باپ بیٹا ایک عام بھی اگر ہو تو وہی بڑی جو ہے نا وہ قصے اور کہانیاں اور جو مثالیں ہوتی ہیں وہ لازوال ہوتی ہیں. کچھ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام, اور اس کی اگر آپ سٹوری کو پڑھیں تو کون سی قربانی, کس چیز کی قربانی. اب یہاں پر جب آپ نے قربانی دینا ہے تو عزیزان محترم, وہ میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں. کہتے ہیں نا کہ سب سے محبوب چیز جو ہے, وہ ایک بڑی مشہور مثال ملتی ہے کہ کوئی ایک مرتض, یہ جو ہوتے ہیں نا عامل, یہ مرتضی کہتے ہیں, ہندوستان میں بڑے پائے جاتے ہیں. بائی پریکٹسنگ جو ہے نا ان کو کچھ ملکہ حاصل ہو جاتا ہے, کچھ چیزیں ان کے پاس آ جاتی ہیں. جیسے فار ایگزامپل وہ کہا جاتا ہے کہ ملکہ برطانیہ یا بادشاہ جو تھا, شاید ملکہ کی بات کی جاتی ہے کہ وہ کبھی ہندوستان کی تھی, تو وہ گاڑی جو ہے نا کسی بندے نے آنکھوں کے اشارے سے روک دی تھی, ان کو ملکہ حاصل ہو. یہ ایک لمبا
ایک بہت وسیع ٹاپک اور بڑی ایک لمبی بحث ہے، میں اس کو مختصر کرتا ہوں. تو کسی نے اس سے پوچھا، کسی بزرگ نے، کہ تم نے یہ ملکہ کیسے حاصل کیا؟ اس نے کہا کہ اپنے نفس کی مخالفت کر کے. تو کیا مطلب؟ کہا کہ جو چیز میرے نفس کو پسند تھی میں نے نہیں کی، اور جس کی اس نے مخالفت کی اس کو میں نے انجام دیا. بڑی سمپل سی بات ہے نا، مطلب فارمولہ ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات یہ جب لوگ جاتے ہیں کسی سے وظیفہ لینے کے لیے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز چھوڑ دو، یا وہ پوچھتے ہیں کیا چھوڑو گے، تو کسی چیز کی قربانی دینا پڑتی ہے. بائی دا وے یہ فلسفہ قربانی جو ہے نا بہت پیچھے چلا جاتا ہے، کہ جس میں جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے سلسلہ شروع ہوا ہے. وہ جو حضرت حابیل اور قابیل کی قربانی، وہیں سے تو معاملہ شروع ہوا تھا نا، کہ کہا کہ ہم دونوں جو ہے اپنی اپنی قربانی خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تو جس کی قربانی قبول ہوئی وہ مقرب درگاہ الہی ہوگا. تو وہاں پر حضرت حابیل جو ہیں وہ انہوں نے لا کر جو گوسفند یعنی جانور جو ہے نا خدا کی بارگاہ میں لا کر پیش کیا تھا. اور قابیل جو ہے وہ اس نے اناج، گندم، مطلب جسے کہتے ہیں نا ناکارہ قسم کی، وہ لا کے رکھ دی تھی. تو پروردگار نے قربانی حضرت حابیل کی قبول فرمائی. تو قربانی کا فلسفہ تو بڑا پرانا ہے، مطلب جو ہے نا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کیا چھوڑو گے، مطلب ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کچھ لینے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. قربانی جو ہے نا دینی پڑتی ہے. مطلب چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ عرف میں بھی آپ کو مل جائے گا. تو اس نے کہا کہ بھئی میں نے جو ہے وہ اپنے نفس کی مخالفت کر کے، کہ جو میرے نفس نے کہا، جو میرے نفس کو پسند تھا میں نے نہیں کی، اس کی مخالفت کی ہے. اب بزرگ جو ہے نا انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ اسلام کے متعلق پوچھو اپنے نفس سے کہ اس کی رائے کیا ہے. تو اس نے کہا کہ منع کیا میرے نفس نے مجھے، اسے اسلام پسند نہیں ہے. تو کہا پھر تمہارے فارمولے کے مطابق تو تمہیں اسلام قبول کر لینا چاہیے، اس لیے کہ ظاہر ہے تمہارا تو کلیم یہی ہے نا کہ جو میرا نفس کے اس کی مخالفت. تو اس نے اسلام قبول کر لیا، وہ مسلمان ہو گیا. بہرحال ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے تو یہاں پر کیا ہے کہ جو قربانی ہے، جو ایک فلسفہ قربانی ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے وہ قربانی کرتے ہیں. تو اصل بات کیا ہے کہ آپ نے قربان کس چیز کو کرنا، اس فلسفے کو سمجھنا ہے، سیکریفائس کے فلسفے. اب عزیزان محترم، اگر آپ ریچولز کے طور پر بات کریں معاشرے کے اندر، تو جہاں پر آپ نے خدا کی خوشنودی کے لیے ایک جانور کی قربانی دینا ہے، تو کیا آپ نے اس سے سبق حاصل کیا؟ جیسے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. پروردگار نے روزوں کو واجب قرار دیا ہے جیسے کہ پہلے والی امتوں پر، تاکہ تم متقی بن جاؤ. پورا مہینہ روزہ رکھے، تقویٰ نام کی کوئی چیز ہی سمجھ میں نہیں آئی. اب یہاں پر قربانی کے فلسفے کو، جانور تو قربان تو جانور ہو گیا. اب 30-35 ہزار کے اندر یا 60-70 ہزار کے اندر جو بکرا ہے فار ایگزامپل $200 کا آپ لیتے ہیں. اب $200 کی قربانی آج کے زمانے کے اندر، بالخصوص جو امریکہ میں رہتے ہیں، کیا چیز ہے؟ سمبل ہے نا، سمبولک. بولے $200 کیا ہے بندے کے لیے؟ آپ آج کے زمانے میں یہاں پر اتنی مہنگائی ہو چکی ہوئی ہے، حتیٰ امریکہ کے اندر بھی $200 جو ہے نا، پاکستان کے اندر تو وہ کہتے ہیں 30,000 35-40. میں بات کو سمجھ، لیکن $200 یہاں پر ایک بندے نے دے دیا تو کیا مطلب جو ہے نا اس کو کوئی تکلیف ہوگی کہ وہ قربانی دے رہا ہو؟ کہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی حضرت اسماعیل قربان کر رہے ہیں، اور یہاں پر آپ جو ہے نا وہ $200 دے گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے فلسفہ قربانی کو سمجھ لی ہے. اگر آپ نے فلسفہ قربانی کو نہیں سمجھا تو $200 دینے سے تو آپ کو کچھ فرق بھی نہیں پڑے گا. اب فلسفہ قربانی کیا ہے؟ فلسفہ قربانی یہ ہے کہ خداوند متعال کی خوشنودی کے لیے ہر اس چیز کو قربان کرنا جو خدا کو پسند نہ ہو. قربان کرنا ہے آپ نے. اور اس کے اندر میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ ایک بات عرض کروں گا کہ پاکستان کے اندر اس قدر وہ ماحول بن جاتا ہے کہ آپ بات بھی نہیں کر پاتے. لیکن صرف ایک سمپل سا سوال یہ ہے کہ جو بکرا منڈیوں میں خواتین کو بلا کر، رقاصاؤں کو بلا کر قربانی کے جانور بیچ رہے ہیں، کہ یہ فلسفہ قربانی کو سمجھ چکے ہوئے ہیں؟ یا جو بڑے بڑے قیمتی جانوروں کو لا کر جناب جو ہے نا پوری دنیا کے اندر تشہیر کرتے ہیں کہ جناب میں نے
فلاں جانور لے لیا اس نے، فلاں جانور لے لیا، اس کی قیمت اتنی ہے، اس کی قیمت اتنی ہے. تو کیا یہ فلسفہ قربانی کو سمجھ چکے؟ سب سے پہلے تو آپ نے اپنی انا کو قربان کرنا ہے. سب سے پہلے تو اپنے نفس کو آپ نے قربان کرنا ہے. سب سے پہلے تو آپ نے اس شہرت کی بھوک کو قربان کرنا ہے خوشنودی پروردگار کے لیے. سب سے پہلے تو اصل میں جو ہے نا اس احساس کو پیدا کرنا ہے نا. وَإِلَّا پروردگار جو ہے وہ اس کے لیے یہ گوشت یہ جو ہے نا وہ واٹس ایور یہ تھوڑی کام ہے. اگرچہ میں مطلب جو ہے نا وہ اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں، بارٹ یہ آج کل جو ہے بارڈر ٹو بارڈر جو بزنس شروع ہو گئے ہوئے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں چاول لے لو تیل دے دو، تو جنس کے بدلے میں جنس ہوتی ہے. تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم بھی اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے نا وہ ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں کہ یہاں پر آپ نے قربانی کی، قربانی کر کے جو ہے وہ یہاں آپ نے اللہ رب العزت کی مخلوق میں تقسیم کر دی، اور خدا سے کہا کہ پروردگار یہاں کی چیز میں نے جو ہے وہ تیری مخلوق کو دے دی ہے، اب آخرت کی جو نیکی ہے، جو بھی کرنسی ہے اس کے مقابلے وہ تو مجھے دے دینا یا میرے مرحومین کو دے دے. تو یہ سمپل سی بات ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ فلسفہ ہیں، وہ نیت ہے، وہ احساس ہے، وہ فیلنگز ہیں. تو وہ سامنے نظر آ جاتی ہیں کہ کیا واقعاً وہ میری فیلنگز ہیں یا نہیں ہے، کیا میں نے ان فیلنگز کو سمجھا ہے یا نہیں سمجھا ہے. قربانی جو ہے وہ کس بات کی ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان اپنی انا کو قربان کرے، خواہشات کو کنٹرول کرے، اور یہ جو شو آف ہوتا ہے وہ نہ کرے. یہ جو شہرت کی بھوک ہے اس کو مٹا دے. سب سے پہلی تو چھری جو ہے نا وہ انسان کی اپنی جو نفسانی خواہشات ہیں اور یہ جو ناجائز خواہشات ہیں اس پر پھرنی چاہیے. تو اسی لیے اس کو جو ہائیلی ریکمینڈڈ. تو پہلی بات تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ قربانی منی کے علاوہ، حاجی کے علاوہ واجب نہیں ہے، یہ کلیئر کرنا چاہیے. اب ظاہر ہے جب واجب نہیں ہے تو پھر اس پر وہ ساری کی ساری امپلیمنٹیشن بھی نہیں ہوگی. اس میں آپ بکرا بھی کر سکتے ہیں، حتیٰ بکری، اچھا بعض چیزیں مکروہ ہیں لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جائز ہیں. حتیٰ گائے اور بھینس کی قربانی بھی جائز ہے. مطلب جو ہے نا اس کے اندر بھی ایک بڑی بحث مطلب اس دن وہ سما ٹی وی پر ہو رہی تھی، تو میں نے تو خیر اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا، لیکن ایٹ دی اینڈ جو ہے نا بڑا مختصر میرا تو جواب یہی تھا کہ بھائی ظاہر ہے جب واجب نہیں ہے تو اس کے اوپر اتنا انفیسائز کرنا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو سکتا ہے، تو مانی نہ دارت. یہ وہاں کے لیے بحث تو ہو سکتی ہے مکہ اب منی کے لیے، لیکن یہاں پر یہ جو ہے نا بحث مطرح ہی نہیں ہے. لیکن ہاں وہ یہ ہے کہ بہتر کیا ہے، ریکمینڈڈ کیا ہے، اس کے مقابلے میں مکروہ کیا ہے، جائز ناجائز سے ہٹ کر. تو ظاہر مستحب ہے تو اس میں کوئی شک نہیں، جتنا شرائط کو پورا کیا جائے اتنا ہی زیادہ بہتر ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جانور تندرست ہونا چاہیے، بکرا ہو تو 2 سال کا کم از کم ہونا چاہیے، اور یہ ہے کہ کمزور نہ ہو اور کانا نہ ہو، لولا لنگڑا نہ ہو، بیمار نہ ہو، کھسی نہ ہو، مطلب یہ تو جو ہے نا وہ گھر کا پالا ہوا نہ ہو. ظاہر اس کے لیے بھی یہی ہوتا ہے کیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ان معاملات کے اندر ہے. پھر یہ کہ وہ 3 حصوں میں تقسیم کرنا ریکمینڈڈ ہے، مستحب ہے، لیکن اگر پورے کا پورا گوشت کھا جائے تو سو واٹ. اچھا ماحول ایسا ہوتا ہے نا، اب میں نے وہاں پر کہا جی کہ انہوں نے کہا جی کہ کھال بیچ سکتے ہیں آپ یا کھال کے مقابلے جو اجرت کے طور پر، میں نے کہا دے سکتے. اب وہ بڑے نہیں بھائی کیوں نہیں. اب دیکھیں نا میں اپنی فقہ کے مطابق بات کروں، لیکن وہ اس طرح سے مطلب جو ہے نا وہ بات کرتے ہیں کہ بندہ پریشان. میں نے کہا بھائی دے سکتے ہیں آپ، میں آج بھی اس بات پر قائم ہوں، دے سکتے ہیں. آپ نے قربانی کروائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ منی والی قربانی پر اس میں فرق ہے. لیکن اب آپ نے کھال جو ہے نا وہ قصائی کو دے دی، کہا کہ یہ لو، وہ باٹ جیسے کو کہتے ہیں نا. اچھا اس کی آپ خود وہ بنا سکتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کوئی چیز بنا سکتے ہیں، اسے منفعت حاصل کر سکتے ہیں آپ. تو اب ظاہر ہے میں نے اس کو کہا کہ یہ جو ہے نا وہ کھال تمہاری ہوگی، میں تمہیں اجرت نہیں. وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے میں نے قربانی کر دی، کھال مجھے دے دیں، نتھنگ از رانگ ود اٹ. کوئی اس میں جو ہے نا وہ اب یہ چیزیں جو ہے نا وہ اب چونکہ ظاہر ہے وہ ایسا پریشرائز کر دیتے ہیں کہ بندہ بات کرتے ہوئے گھبراتا ہے کہ بھئی میں غلط بات تو نہیں کر رہا ہوں. تیسری بات، کیا قربانی کا گوشت بیچا جا سکتا ہے؟ اچھا اب ظاہر ہے قربانی کا گوشت بیچنے والا کون ہو سکتا ہے، کون ہوگا؟ یعنی سوال جو ہے وہ کس چیز سے مربوط ہے کہ جس نے قربانی کا گوشت لیا ہے، جو مستحق ہے، اور بائی دا وے مستحقین کی لسٹ لمبی ہے، کیٹیگری کو دیکھیں نا اگر آپ،
پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ظاہر ہے وہ واجب نہیں ہے وہاں والی قربانی، اور یہ صدقہ بھی نہیں ہے، قربانی ہے، تو آپ جو ہے نا وہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں. اور پھر بہتر ہے کہ ظاہر ہے اصل میں اس کا فلسفہ تو یہی ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں اور غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کیا جائے اور اپنا حصہ رکھ لیں 1/3. لیکن جس کسی نے لیا ہے وہ آپ کے رشتہ دار ہو یا غریب ہو، فقیر ہو، کیا وہ گوشت بیچ سکتا؟ بالکل بیچ سکتا. کیوں نہیں بیچ سکتا؟ کس نے کہا نہیں بیچ سکتا؟ بھئی ایک شخص ہے، وہ فقیر ہے، اس نے 10 جگہ سے گوشت اکٹھا کیا، 1 کلو اس کو مل گیا گوشت، اس کو ملا 10 کلو گوشت. اس کے گھر میں 2 بچے ہیں، وہ ٹوٹل 4 لوگ ہیں. انہوں نے زیادہ سے زیادہ بھی جو ہے نا وہ ایک دن میں 1 کلو گوشت کھا لیا، یا اور بڑی انہوں نے ہمت کی جناب جو ہے نا کہ بڑی مدت کے بعد گوشت ملتا ہے. اور ہیں، میں یہ بات عرض کرتا چلوں، ذہن محترم بعض اوقات جو ہے نا وہ ماننا بڑا مشکل ہوتا ہے، یقین نہیں آتا، لیکن یقین مانے ہیں ایسے لوگ کہ جن کو بڑا لمبا عرصہ گوشت کھانے کو نہیں ملتا. میں ذاتی طور پر ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ جو وہ قوم کا طالب علم ہاسپٹل گیا تو ڈاکٹر نے اسے کہا کہ تمہیں جو ہے نا وہ کیا اس نے نام لیا تو اس چیز کی کمی ہے. تو اس نے کہا جی اس سے کیا مراد؟ اس نے کہا لاسٹ ٹائم تم نے گوشت کب کھایا تھا؟ کہا 6 مہینے تو ہو گئے ہوں گے. تو اس نے کہا اسی چیز کی کمی ہے کہ جاؤ جا کر گوشت کھاؤ. اس نے کہا کہاں سے کھائیں جی گوشت؟ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 6 مہینے اس بیچارے کو جو ہے نا گوشت کھانے کو نہیں ملا، افورڈ نہیں کر سکتا تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بھی آج کل کے زمانے میں کیا ہوگا؟ آج کل کے زمانے میں لوگوں کے لیے روٹی کھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، گوشت تو پھر مطلب ان لوگوں کے لیے تو عیاشی کے زمرے میں آتا ہے. یہ تو اب پاکستان کے اندر اب جتنی بھی ترقی کر گیا ہو، آج بھی وہ گھر جو ہے نا موجود ہیں کہ جہاں پر جو گوشت کے اندر پانی ڈال کے شوربے والا آلو گوشت جیسے ہوتا ہے، وہ شوربہ جو بنایا جاتا ہے نا وہ ٹیسٹ کے لیے نہیں، مجبوری کے طور بنایا جاتا ہے کہ وہ آلو گوشت اور پانی ڈال کے وہ جو ہے نا وہ 1 کلو گوشت میں 5-10 بندے جو ہے نا وہ کھا سکتے ہیں. چونکہ وہ گوشت ہوتا ہے نا تو اس میں مرچ مسالے ڈال کے تو اس میں سے پانی جب ٹچ کر کے تو پانی بھی شوربہ بن جاتا ہے، تو اس میں روٹی بھگو کے آپ کھا سکتے ہیں. تو آج بھی جو ہے نا وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو شوربہ جو ہے وہ ٹیسٹ کی وجہ سے نہیں، جیسے ہم لوگ فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں نہیں شوربے والا میرا خود بڑا فیوریٹ ہے، پسند ہے مجھے نا، لیکن مجھے پسند ہے الحمدللہ رب العالمین. میرے پاس چوائسز بھی ہوں تو میں وہی جو ہے نا وہ لوں گا، مطلب جو ہے نا بائی چوائس. لیکن ایسے لوگ بائی چوائس نہیں، مجبوراً ہیں، ان کے پاس چوائس ہی نہیں ہے، وہ پانی اس لیے ڈال دیں گے تاکہ 4-5 لوگوں کا گزارا ہو جائے. تو وہ عید والے دن ہی پیٹ بھر کر جو ہے نا بغیر پانی ڈالے جو ہے نا شوربے کا وہ گوشت کھاتے ہوں گے. تو ہیں ایسے لوگ نا، لیکن اب انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا اور بغیر شوربے کے جناب جو ہے نا گوشت بنا کے کھا لیا سال کی سال. وہ کہتے ہیں نا آج تو عید ہے. اب آپ کبھی اس جملے کو غور کریں نا، خدا جانتا ہے کبھی کبھی جو ہے نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بات کرنا مشکل ہو جاتی ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں آج تو عید ہے. کیا مطلب آج تو عید ہے؟ یعنی آج تو جو ہے وہ ہم پانی نہیں ڈالیں گے، آج تو جو ہے نا وہ محلے والوں سے گوشت وغیرہ مل جائے گا تو جی بھر کر کھا لیں گے. ہیں ایسے لوگ. اینی وے اب انہوں نے جی بھر کے کھانا کھا لیا، باقی جو بچ گیا کیا کرے؟ ضائع کرے. فریج نہیں ہے، گرمی شدید کی. اب وہ کہتے ہیں نہیں طریقے کا بھی کیا ان کو طریقہ، وہ سورج کے سامنے رکھ کے اس کو وہ کر لیں. بھائی بندگان خدا کیا وہ جائے جا کے مارکیٹ میں بیچ سکتا ہے کہ جائز نہیں؟ جائز ہے. وہ مارکیٹ میں جائے اور جا کر وہ جو 8 کلو گوشت بچا وہ اس کو بیچ دے، کوئی اشکال نہیں ہے. نہ خریدنے والے پر کوئی اشکال ہے نہ بیچنے والے پر. جائز ہے یہ چیز، یہ اس کی مالکیت ہے. بلکہ ایک قدم بڑھ کے امریکہ کے اندر 12 میں نے یہ بات عرض کی ہے، یہاں پر سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ یہاں پر سچ مستحقین نہیں ہے فقراء، یہاں پر کچھ بھی نہ ہو. اب ظاہر ہے جو اللیگل ہے وہ ایک الگ بات ہے. یہاں پر جو اللیگل امیگرینٹس ہیں فار ایگزامپل ہیں، آئی ڈونٹ نو کہ کتنی بڑی تعداد ہے، لیکن ہیں ایسے لوگ کہ جو اس ملک میں رہ رہے ہیں لیکن لیگل نہیں ہے، تو ان کو ظاہر ہے گورنمنٹ کی طرف سے یہ فوڈ اسٹیمپس وغیرہ نہیں ملتی. لیکن اگر کوئی عام شخص یہاں پر رہتا ہے اور وہ جاب لیس ہے اور اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، تو کم از کم جو ہے نا یہاں کی گورنمنٹ اس کو کھانے کے لیے فوڈ اسٹیمپس کی مد میں دے دیتی ہے. جس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ بھی جو ہے نا اس کیٹیگری میں نہیں آتا کہ جہاں پر ہم کہیں کہ فقیر اور مسکین اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. یہاں پر اس کیٹیگری میں فقیر تو آپ کو مل جائیں گے کہ جن کے پاس 1 سال کا نانو نفقان ہو، اور اس کی یہاں پر ٹرمینالوجی لو انکم، اور لو انکم آپ کو ہر کاؤنٹی میں مل جائیں گے، ہر شہر میں مل جائیں گے، ہر اسٹیٹ میں مل جائیں گے. آپ کو اپنی جناب ارد گرد دیکھیں گے تو بے بہا مل جائیں گے اس کیٹیگری کے مطابق. لیکن نہیں ملا آپ کو، آپ کسی ایسی جگہ پر رہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں کس کو گوشت دوں، تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ میں نے 12 یہ بات عرض کی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اپنا وہ جو تیسری کیٹیگری کا گوشت ہے
وہ خود کسی فقیر کا وکیل بن کے لے لیں. مطلب میں نے قربانی کی اور میرے پاس جو ہے نا وہ 10 کلو گوشت تھا فقراء کے لیے، لیکن مجھے کوئی فقیر نہیں مل رہا، تو میں کیا کروں گا؟ میں پاکستان کے اندر جن فقیروں کو جانتا ہوں، یا قم کے اندر، یا بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے جو ہے نا وہ اطراف کے اندر جانتا ہوں، یا کربلا میں جن فقیروں کو جانتا ہوں، میں ان فقراء کے بہا پر وہ گوشت خود لے لوں گا ان کا وکیل بن کے کہ یہ گوشت XYZ اس کے نام پر یہ میں نے لے لیا، میں ان کا وکیل ہوں. اب میں نے گوشت لے لیا، ان کے بہا پر لے لیا، یہ گوشت میرا ہو گیا، لیکن میں وکیل ہوں. در حقیقت یہ میں نے ان فقیروں کے بہا پر لے لیا وکیل بن کے نا. جیسے یہاں پر وکیل مشترک کے نام پر خمس لیتا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں. تو ویسے ہی ایک شخص جو ہے وہ فقیر کے بہا پر وکیل بن کے گوشت لے لے گا، میں خود لے لوں گا. اور وہ گوشت جب میں نے لے لیا، اب یہ میرا ہو گیا، لیا میں نے فقیر کے بہا پر ہے اور میں نے ہی قربانی کی ہے. لیکن اب یہ جو گوشت ہے میں نے فقیر کے بہا پر لیا ہوا ہے، تو لینے کے بعد میں کیا کروں گا؟ اسے کہوں گا بھائی جان یہ تمہارا گوشت ہے، بتاؤ کتنے میں بیچتے ہو؟ وہ کہے گا جی $50 اس کے دے دیں مجھے. آپ کہیں گے ٹھیک ہے جی یہ آپ کا گوشت تھا جو میں نے آپ کے بہا پر لیا، اب میں اس کے $50 آپ کو دے دوں گا، یہ گوشت میرا ہوگا. کیا یہ غلط ہے؟ صحیح ہے. سمپل سی بات جو ہے نا وہ صحیح ہے. کوئی پرابلم؟ نو پرابلم. تو اب ظاہر ہے ایک فقیر چاہے تو اپنا گوشت جو ہے نا وہ بیچ سکتا ہے، اپنے حصے کا گوشت. اچھا قربانی کرنے والا بیچ سکتا ہے، وہ کیسے بیچے گا؟ اس نے قربانی اس لیے تھوڑی کہ گوشت بیچے. یہاں پر تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ جو قربانی کا گوشت کلیکٹ کرے گا وہ بیچ سکتا، کوئی اس میں اشکال نہیں. بہرحال عزیزان محترم، اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور صحیح معنوں میں ہمیں جو ہے وہ فلسفہ قربانی کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے واجب ہونے میں اور مستحب ہونے میں، اور بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ کمپٹیشن میں جانے کی بجائے دوسرے تیسرے دن زیادہ کریں. دیکھیں میرا ایک اپنا مطلب جو ہے نا وہ ایک نظریہ ہے، فلسفہ ہے، آئیڈیالوجی ہے، سوچ ہے، تجربہ ہے. بیسڈ آن ایکسپیرینس میں یہ کہتا ہوں. عراق کے اندر اربعین میں جو نا موقب لگتے ہیں. کب تک لگتے ہیں؟ 20 سفر تک موقب لگتے ہیں. یعنی 12 10 11 12 13 14 کو شروع ہو جاتے ہیں موقب. 12 سے شروع ہوتے ہیں، 13 14 پیک ہوتی ہے، 13 14 سفر، اور 19 کی رات کو وائنڈ اپ کر کے لوگ جو ہے نا بند کر دیتے ہیں، اور کربلا کے اندر 20 تک چلتے ہیں اور 21 کو چھٹی. اور یقین مانیے 21 سفر کو کربلا کے اندر بالخصوص پاکستانی اور بہت سارے لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں. ان کو نہ رہنے کی جگہ ملتی ہے اور نہ جناب کھانے کی، چونکہ موقف ختم ہو گئے. تو میں کیا کرتا ہوں، میری دوستوں سے گزارش یہ ہوتی ہے اور ہمیشہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے، اب فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، لیاقت شاہ صاحب ہوتے تھے ٹھیکیدار اسلام آباد سے. ان کو میں ہمیشہ یہ کہتا تھا، میں نے کہتا تھا کہ بھئی آپ نے جہاں موقف لگانا لگائیں، نجف میں لگائیں، کربلا میں آپ جو ہیں وہ 21 سفر سے آ کر موقف لگائیں، 25 تک 24 تک، چونکہ سارے موقف بند ہو چکے ہوئے ہیں. اب ضرورت ہے ان لوگوں کو موقف کی، چونکہ ہے ہی نہیں موقف. کہاں 20 تک ہزاروں لگے ہوئے ہیں، یعنی 20 سفر تک ہزاروں مواقف لگے ہوئے ہیں، اور 21 سفر کو سینکڑوں کیا درجنوں میں نہیں بچ جاتے، وائنڈ اپ ہو جاتے ہیں. ضرورت سب سے زیادہ اس وقت ہوتی ہے. اسی طریقے سے 10 ذی الحج کو ہر کوئی قربانی کرتا ہے، مطلب جس نے کرنی ہوتی ہے، اور 11 12 بہت کم لوگ کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر لوگ کوشش یہ کریں 11 اور 12 کو کریں قربانی، ایک تو جانور بھی سستا مل جائے. تھینک یو ویری مچ. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہرحال پتہ چل جاتا ہے کہ بھی کس کو قربانی کا گوشت نہیں ملا ہے، اور جن کو جو ہے نا وہ ضرورت ہوتی ہے تو وہ زیادہ خوشی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ جو ہے نا وہ 11 اور 12 تک آپ جو ہے نا قربانی کر سکتے ہیں. اور گوشت کے حوالے سے میں نے بات جو ہے نا وہ عرض کر دی ہے. اور اصل جو ہے اس فلسفہ قربانی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بذات خود یہ مستحب ہے، یہ شو آف کرنے کا وسیلہ نہیں ہے بلکہ. اور ہاں ایک آخری بات کہا کہ خدا چاہتا ہے کہ حاجی جیسے بن کر سیکھو. اللہ اکبر، کیا خوبصورت جملہ تھا بلال بھائی کا. بہرحال میں نے کہا جی کہ اگر خدا چاہتا ہے کہ حاجی بنے تو پھر حاجی بنا دے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ ہے اصل میں بات، یہ سنت ہے. اللہ رب العزت نے
ہم پر جو ہے وہ یہ قرار دیا ہے بالخصوص حاجیوں کے لیے کہ وہ آئیں اور ان ریچولز کے ذریعے اس چیز کو یاد رکھیں. تو بعین ہی ہم حکم الہی کے مطابق واقعہ کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے یہ جتنے بھی ریچولز ہیں نا، یہ سارے کے سارے در حقیقت ہم نے اللہ رب العزت کے حکم سے لیے ہیں کہ کیسے ہے کہ ویسے ہی جو ہے نا وہ بننے کی کوشش کرو، بالکل اسی طریقے سے منی میں جا کر قربانی کرو. تو ہم لوگ بھی جو ہیں وہ در حقیقت عاشور، کربلا اور فلسفہ اور قربانی امام حسین علیہ السلام کو زندہ رکھنے کے لیے ہر جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے کے اندر کربلا بناتے ہیں اور وہاں پر مجالس عزا کرتے ہیں. شام غریبہ ہوتی ہے، عصر عاشور ہوتی ہے، اذان علی اکبر ہوتی ہے. یہ سارے کا سارا وہی ہوتا ہے تاکہ کربلا یاد رہے. اور اللہ کا شکر ہے وی آر ویری سکسیزفل کہ واقعاً جب محرم کا چاند شروع ہوتا ہے تو پھر ایام عزا کے اندر کربلا دل و دماغ کے اندر ہی نہیں بلکہ دنیا کے گوش و کنار